بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں اظہر نیاز. آپ سن رہے ہیں FM 102.2 اور وقت ہوا چاہتا ہے اتوار کے اتوار. مغل صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی شکر الحمدللہ، اور سننے والوں کو بھی میری طرف سے السلام علیکم. اور مجھے بھی السلام علیکم. اور آپ وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ اور آج دن کیسا گزرا آپ کا؟ آج دن تو ابھی اتوار کا ظاہر جی شروع ہوا ہے میرے خیال میں، تو ظاہر آگے دیکھتے ہیں، اللہ خیر ہی کرے گا. ٹھیک ہے. تو ہفتہ کیسا گزرا یہ بتائیں. ہفتہ تو یہ تو جو مطلب سٹار کا علم جانتے ہیں، برج شروع. میں پچھلے ہفتے کی بات کر رہا ہوں، اگلے ہفتے کی تھوڑی سن رہا ہوں. اچھا یہ جو آپ کن کن اسکولوں میں گزارا آپ نے، اچھا وہ بتائیں مجھے. کہاں گئے، کدھر گئے، نہیں گئے، سوتے رہے، بارش میں نہاتے رہے؟ وہ تو جناب ایک اسکول میں گیا تھا جب یہ، ویسے تو اور بھی کئی اسکولوں میں گیا ہوں، لیکن جن سے میری کمٹمنٹ تھی وہ اسکول ہے یہاں پہ مسلم ٹاؤن میں، ریڈینٹ وے. اچھا جی. تو وہاں پہ ان بچوں کی اسمبلی بھی ہم نے ریکارڈ کی. بہت اچھے بچے تھے وہ، پیارے پیارے بچے تھے، اور وہ بھی بڑے ڈسپلن کے ساتھ انہوں نے. اور ایک بات جو سب سے بڑی اہم ہے جی، کہ انہوں نے مطلب کہ بڑے شوق سے اچھا جی ریکارڈنگ کروانا چاہیے، اور بالکل ہر ایک بچے کی خواہش تھی کہ وہ چاہ رہا تھا کہ میں کچھ نہ کچھ سناؤں. تو اگر جو رہ بھی گئے ہیں نا جی، ان کو پھر کسی وقت موقع دیں. جی بالکل بالکل بالکل. تو چلیں آپ کے ریڈینٹ اسکول میں. جی بالکل چلتے ہیں جناب. اس وقت میں موجود ہوں ریڈینٹ وے اسکول، جو کہ رشید کالونی مسلم ٹاؤن میں واقع ہے، اور میرے سامنے بچے اس وقت بڑی خوبصورت سی لائنیں بنا کر کھڑے ہیں. ان کی اسمبلی کا ٹائم ہونے والا ہے. Respected teachers and my dear fellows, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We start our assembly with the name of Allah, who is most beneficent and merciful. Today is Wednesday and the date is 2 March 2016. I am here to represent the morning assembly. First of all, I would like to invite Abdullah from class 7. Come and say some verses of the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ. Now I would like to invite Ambreen from class 8. Come and say name of the Allah. نسألك يا من هو الله الذي إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي والمتين الولي الحميد المحسن المبدي المعيد الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني والمغني والمانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. Now we would like to invite Mahin from class nursery. Come for Hamd. Ya Allah, Ya Rahman, Ya
یا رحمان یا رحیم یا کریم. الف والا نام تیرا کن فیکون ہے کام تیرا. الف والا نام تیرا کن فیکون ہے کام تیرا. ذکر ہو صبح شام تیرا, ذکر ہو صبح شام تیرا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. ذات ہے تیری لا محدود, تو ہر شے میں ہے تو موجود. ذات ہے تیری لا محدود, تو ہر شے میں ہے تو موجود. ایک تو ہی سب کا محبوب, ایک تو ہی سب کا محبوب. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. شمس و قمر تسبیح کرے, شجر سجدے میں رہے. شمس و قمر تسبیح کرے, شجر سجدے میں رہے. ذکر چرندے پرندے کرے, ذکر چرندے پرندے کرے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. نور الہی جب چمکا, صلی اللہ کا شور ہوا. نور الہی جب چمکا, صلی اللہ کا شور ہوا. ذرہ ذرہ کہنے لگا, ذرہ ذرہ کہنے لگا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. تیری ثنا میں سب زاول, طوطی کو میری اور بلبل. تیری ثنا میں سب زاول, طوطی کو میری اور بلبل. کون مقام میں ہے یہ گل, کون مقام میں ہے یہ گل. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. Now I would like to invite Javeria from class 2 come for speech. ہم سینچتے ہیں کشتی سحر اپنے لہو سے, ہم سینچتے ہیں کشتی سحر اپنے لہو سے. مانگے ہوئے سورج سے سویرا نہیں کرتے, اس پھول کی شیداں ہے جو شبنم سے پاک ہو. اس پھول کی شیداں ہے جو شبنم سے پاک ہو. روندے ہوئے پھولوں کو اٹھایا نہیں کرتے. جناب صدر تقریب اور میرے ہم وطن ساتھیوں, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. عزیز ساتھیوں, ہم زندہ قوم ہیں اور آج ہم ہی مغرب کی رنگینیاں دیکھ کر اقبال کا دیا پیغام ہی بھول گئے ہیں. کچھ برس پہلے اقبال نے اسی غیر مذہب سے ہمیں آزادی دلانے کا خواب دیکھا تھا. وہ خواب آج پورا تو ہو گیا, لیکن آج پھر سے ہم گہری نیند کی طرف جانے لگے ہیں. عزیز طالبات, زندہ قومیں کسی قوم کی اندھی تکلیف نہیں کرتی بلکہ جوش, جذبے اور جنون سے اپنی منزلوں کو سمیٹ لیتی ہیں. اگر ہم غیروں پر بھروسہ چھوڑ کر ڈاکٹر اقبال کے فلسفہ خودی کو اپنا دیں تو وہ دن دور نہیں کہ ہمارا سبز ہلالی پرچم دنیا کے کونے کونے میں لہرانے لگے. آخر میں یہی کہنا چاہوں گی,
یہی درس دیتا ہے ہر شام کا سورج، یہی درس دیتا ہے ہر شام کا سورج، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے. Now I would like to invite girls from class 4 and 5 come for Meri Langma. اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. سانجھی اپنی خوشیاں، سانجھی اپنی خوشیاں، اور ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. ایک چمن کے پھول ہیں سارے، ایک گگن کے تارے، او ایک گگن کے تارے. ایک سمندر میں گرتے ہیں سب دریاؤں کے تارے، سب دریاؤں کے تارے. جدا جدا ہیں لہریں سرگم، ایک ہیں ہم ایک ہیں. جدا جدا ہیں لہریں سرگم، ایک ہیں ہم ایک ہیں. سانجھی اپنی خوشیاں، سانجھی اپنی خوشیاں، اور ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. ایک ہی کشتی کے ہیں مسافر، ایک منزل کے راہی، ایک منزل کے راہی. اپنی شان پہ مٹنے والے ہم جانباز سپاہی، ہم جانباز سپاہی. بند مٹھی کی صورت باہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. بند مٹھی کی صورت باہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. سانجھی اپنی خوشیاں، سانجھی اپنی خوشیاں، اور ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. پاک وطن کی عزت ہم کو اپنی جان سے پیاری، اپنی جان سے پیاری. اپنی شان ہے اس کے دم سے، یہ ہے آن ہماری، یہ ہے آن ہماری. اپنے وطن میں پھول اور شبنم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. اپنے وطن میں پھول اور شبنم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. سانجھی اپنی خوشیاں، سانجھی اپنی خوشیاں، اور ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. پاکستان زندہ باد. Now I would like to invite girls from class 6 and 7 come for prayer. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت خدایا میری. دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت. زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، ان کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب. ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. میرے اللہ برائی سے بچانا، مجھ کو نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا. مجھ کو
invite girls from class 8 and 9 come for national anthem. Pak sarzamin shazbat, kishware hasin shazbat, tu nishan hai azme alishan, azme Pakistan markaze yakin shazbat. Pak sarzamin ka nizam, quwwate awam, ko mulk saltanat paindada bindabad, shazbad manzare murad, parchame sitaro hilal, re tarakki o kamal, tarjumane mazi shane ha, jane istiqbal, sae khudae zul jalal. Now I would like to invite Usama from class 7 come for quotation. अल्लाह की कुर्बत का बेहतरीन रास्ता आजिज़ी है, एक मीठा बोल खैरात से बेहतर है, दरख्त अपने फल से और इंसान अपने कौल और किरदार से पहचाना जाता है. If you fail to achieve your dreams, change your way, not your principle, as trees stand their leaves but not roots. Zubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma rabbi bil Qur'an waj'alhu imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirni minhu ma nasitu walimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-layli wa ana an-nahar waj'alhu li hujjatan ya अच्छा, ये तो समझे कि असम्बली आपने उनके प्रिंसिपल से भी बात हुई आपकी? हाँ जी, मेरी उनके प्रिंसिपल साहब से भी बात हुई थी, बल्कि जो वो वाइस प्रिंसिपल थी जिनका हमने इंटरव्यू भी रिकॉर्ड किया है, मगर जो शौकत साहब हैं, जो मतलब सर शौकत साहब प्रिंसिपल जो है, उनसे पहले टेलीफोन पर बात हुई थी और उन्होंने कहा ठीक है मैं उनको फ़ोन कर देता हूँ. तो फिर मैं उनके स्कूल में गया तो वाइस प्रिंसिपल जो है वो उनकी बेटी हैं. अच्छा अच्छा, तो खुद उनका इंटरव्यू भी करना था शौकत साहब का भी? शौकत साहब जो है वो पकड़ा ही नहीं दे रहे थे, वो बस मसरूफ थे कहीं ना कहीं. अच्छा, चलें माशाल्लाह, कोई बात नहीं. लेकिन किसी वक्त मैं उनको अल्लाह उन्हें और मसरूफ करे. किसी वक्त उनको मैं तो हाँ नहीं, ये ज़्यादा होना चाहिए ना कि चीज़ें किस तरह से चल रही हैं. ठीक हो गया. तो वाइस प्रिंसिपल साहब की गुफ्तगू सुनते हैं. जी बिल्कुल. रेडिएंट वे स्कूल की वाइस प्रिंसिपल इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं, मिसेस अम्मारा दाऊद. इनसे कुछ चंद बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले ये अपने स्कूल के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन कराना चाहती हैं. जी. I just wanted to introduce myself as a vice principal of Radiant Way School. My name is Mrs. Amara Daud. I am a vice principal of Radiant Way School and daughter of Professor Shaukat Mahmood Malik. Professor Shaukat Mahmood Malik, who is the owner and the principal of Radiant Way School. He established the school in 1978, and the aim behind the establishing of this school was to provide better and quality education in this area in a low price, in a low fee structure. And so, mashallah, he just provided this, he just fulfill his aim, he just fulfill his dream by providing the best quality education in the area in a low fee structure. As you go through our fee structure, you will be surprised to see that how we are providing such a quality education in a low fee. But Allah
Allah helped him a lot, and since 1978 to till now he is providing this. Our aim is to provide the very high quality education in a low fee structure, and we are trying our level best, and we will try our level best again, because you know that there is always a room for improvement. And the situation of our school, that our school is situated in Sadkabad Rashid Colony, Rawalpindi. I hope you all come and provide us chance to fulfill ourselves and to prove ourselves. Thank you so much. जी थैंक यू मैडम. अच्छा मेरा ख्याल है कि इस वक्त बाहर छुट्टी हो गई है. हाँ जी, ब्रेक हो गई है जल्दी से. ये खासा हमारे उस इलाके में मुस्लिम टाउन में खासा पुराना स्कूल है. ठीक. बल्कि यहाँ तक कि मेरा छोटा भाई भी स्कूल में पढ़ा हुआ है. ओके ओके. ठीक है जी. और आप किस स्कूल में पढ़े हैं? मैं तो अभी पढ़ रहा हूँ जी. मैं अच्छा ठीक है ठीक. अब देखें ना आप मुझे कभी उस स्कूल में जाते हैं, कभी उस स्कूल में जाते हैं, चलो किसी स्कूल में दाखिला मिल ही जाएगा. किसी समझ मैं दाखिले के लिए जा रहा हूँ. और ये कि मुझे तो जब भी मैं किसी स्कूल में जाता हूँ ना तो मुझे بہت اچھا لگتا ہے, اس لیے کہ مجھے اپنا اسکول یاد آ جاتا ہے. ٹھیک. آپ نے کچھ اور جو باتیں اس میں دیکھیں اسکول کے ڈسپلن کے حوالے سے؟ وہ یہ تھا کہ جب یہ اسمبلی جو ہے اس کا آغاز ہوا صبح صبح, تو بچے جو ہیں وہ سب مطلب کیوں میں, یعنی کہ قطار میں آ رہے تھے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے, کچھ درمیانے سائز کے بھی تھے, کچھ بڑے سائز کے بھی تھے. بہرحال یہ کہ بچوں کا جو انٹرسٹ تھا وہ خاص طور پر جب مطلب میں نے شروع کیا, یہ بڑی اچھی بات ہے جی, کیونکہ ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے نا بات کریں. جی بات کرنا جو ہے نا یہ بہت بڑا فن ہے. انہیں جو ہے وہ اپنی بات کرنا آنی چاہیے, انہیں نظمیں آنی چاہیے, انہیں تقریر کرنی آنی چاہیے. تو یہ اس کا موقع ہم ان کو فراہم کریں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے بچوں کو سن کر پھر وہ خود بھی ان میں شوق پیدا ہو. جی جی, اس میں بلکہ کچھ بچے تھے جنہوں نے نعت شریف بھی مجھے سنائی, پھر اور چیزیں بھی جو ہیں مطلب پھر بیچ میں نعرے بھی لگتے رہے جناب, پاکستان زندہ باد. اچھا ٹھیک ہے, چلیں سنتے ہیں جی. ہاں جی سنیں جی. بچوں آپ لوگوں کا بہت شکریہ. میرا جی چاہ رہا ہے کہ اتنے پیارے پیارے بچے یہاں میرے سامنے کھڑے ہیں کہ میں کسی ایک سے تو ضرور بات کروں. ہاں جی, چھوٹی سی بچی ہے جی. آپ بیٹی آپ کا نام کیا ہے؟ او ہو, یہ تو بولتی نہیں ابھی ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ اچھا جی جی, پلیز ٹیل می یور نیم. واٹ از یور نیم؟ اوکے, یہ بتا رہی ہیں کہ ابھی میرا نام نہیں رکھا گیا. اچھا, تو کوئی بچہ کوئی جوک سنانا چاہتا ہے, کوئی لطیفہ کسی کو آتا ہے, کوئی بھی چیز آتی ہے تو یہاں پہ آ جائے. کوئی نعت شریف, کوئی ہم شریف, آپ کیا سنائیں گی؟ آپ کا بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ انم یاسین. انم یاسین. آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ ففتھ. اچھا پیپ میں, ماشاء اللہ. تو آپ نعت شریف سنائیں گی؟ جی جی سنائیے. میں مدت سے اس پر جی رہی ہوں, خدا کا بلا لے مجھے اپنے در پہ, نہیں ہے خبر ہے وہ سب جانتا ہے. میں مدت سے اس سفر جی رہی ہوں, خدا کا بلانے مجھے اپنے در پہ, نہیں ہے خبر ہے وہ سب جانتا ہے. ڈوبا ہوا تھا مکی مدنی, بگڑی بناؤں مکی مدنی, گمت اس کی سانسوں میں ڈوب, گمت اس سانسوں میں ڈوب, مجھ کو بچاؤ مکی مدنی, بگڑی بناؤ. جزاک اللہ بیٹا, جزاک اللہ. بہت خوبصورت انداز میں اس بچی نے نعت شریف پڑھی ہے. جی بیٹا, یہ دو بچیاں میرے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی ہیں اور بہت ہی پیاری پیاری بچی ہیں. جی بیٹا, واٹ از یور نیم؟ My name is Khazina Bhatt. خزینہ بٹ. جی My name is Javeria Minhas. جویریہ منہاس. یہ دونوں میرے سامنے کھڑی ہیں. جی آپ یہ بتائیں کہ کیا سنائیں گی آپ؟ پتا کیا پوچھتا ہے وہ کتابوں میں ملوں گا میں, کہ یہ ماں سے ہے جو میں نے کہ وعدوں میں ملوں گا میں آنے والا
کل ہوں وہ مجھے کیوں آج مارے گا. یہ اس کا وہم ہوگا کہ وہ ایسے خواب مارے گا. تمہارا خون نہ ہونا اس لیے اچھا لڑا ہوں میں. بتا آیا ہے دشمن کو کہ اس سے تو بڑا ہوں میں. میں ایسی قوم سے ہوں جس کے وہ بچوں سے لڑتا ہے. بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے. بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے. جب ہوتے ہوئے مجھ کو گلے تم نے لگایا تھا. اوان اللہ کہا مجھ کو میرا بیٹا بلایا تھا. خدا کے ان کی راہ میں کہاں سے آ گیا تھا وہ. جہاں تم چومتی تھی ماں وہاں تک آ گیا تھا وہ. میں ایسی قوم سے ہوں جس کے وہ بچوں سے لڑتا ہے. بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے. بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے. مجھے جانا پڑا ہے پر میرا بھائی کرے گا. پر جتنا نہ پڑا وہ سب میرا بھائی پڑے گا. ابھی بابا بھی باقی ہے کہاں تک جا سکو گے تم. ابھی وعدہ رہا تم سے یہاں نہ سکو گے تم. میں ایسی قوم سے ہوں جس کے وہ بچوں سے لڑتا ہے. بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے. بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے. ویلکم بیک ٹو اسکول. بہت شکریہ جی. بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے ملی نغمہ جو کہ سنایا ہمیں. آرمی پبلک اسکول کے حوالے سے تھا جو بچے شہید ہو چکے ہیں. بے شک ہم تعلیم کو عام کریں گے اور اس دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر. میں ایک نعرہ لگاؤں گا, آپ میرے ساتھ یہ نعرہ لگائیے گا. پاک فوج زندہ باد, پاکستان زندہ باد. اچھا وہ ہو مجھے پتہ ہی نہیں چلا. یہ ایک بیٹی میرے پاس کھڑی ہیں. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ رمیسا. جی رمیسا. ہمیسا ساجد. اچھا ماشاء اللہ. کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ پلے گروپ. اچھا کیا سنائیں گے؟ الف سے انار. اچھا ماشاء اللہ. جی سناؤ بیٹا. الف سے انار. الف سے انار بڑے مزیدار. بے سے بندر آ جا اندر. پے سے پنکھا چلتا جائے. تے سے تلی اڑ جائے. ٹے سے ٹوپی میں ہوں جو. سے سمر ہائے میری کمر. اوکے تھینک یو بیٹا, بہت شکریہ. کوئی میرا خیال ہے مزاحیہ نظم سنائی ہے انہوں نے مجھے, لیکن آواز سنائی نہیں دے رہی تھی. بہرحال بچے نے بہت اچھی کوشش کی ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ. جی اور کوئی سنانا چاہتے ہیں؟ بھائی کوئی لطیفہ تو سنایا نہیں رہا. میں چاہ رہا ہوں بچے ہنسے بھی نہ. کچھ کسی کو آتا ہے کوئی لطیفہ, کوئی جوک آتا ہو؟ کس کو آتا ہے؟ اچھا یہ ایک بیٹی آئی ہے. جی اب بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ مریم. مریم, آپ کیا سنائیں گی؟ چوچو چاچا. اونچی آواز میں سنائیے پھر, ٹھیک ہے؟ چلے سنائیے ذرا اونچی آواز. چوچو چاچا گری میں چوہا ناچا. گری نے سجایا چوہا نیچے دو خم میں چوہے بڑے لمبے. اوہ اچھا, یہ تو بلی چوہے کی کوئی لڑائی کا سنا رہی تھی. اچھا وہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا. ایک ہاتھی جو ہے نا وہ کسی تالاب میں نہا رہا تھا, تو باہر ایک چوہا آیا. اس نے آ کے اکڑ کے ہاتھی سے کہا, اوے ہاتھی میاں ادھر باہر آؤ. تو ہاتھی ڈر گیا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے, یہ صاحب کوئی نئے لگتے ہیں. تو اس نے کہا کیا بات ہے؟ پھر وہ چوہے میاں کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے جاؤ تم نہاؤ جا کے. وہ کہتا بھائی بات کیا ہے, کیوں بلایا تھا؟ بس میں نے دیکھنا تھا کہ تم نے کہیں میرا نیکر تو نہیں پہنا ہوا. اچھا کوئی اور لطیفہ تو کسی نے سنایا ہی نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے, آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اوکے اللہ حافظ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کچھ اساتذہ سے بات ہوئی آپ کی؟ جی ایک ٹیچر سے میرا انٹرویو ہوا تھا. وہ مطلب کہ انہوں نے اچھی باتیں کی. میں نے تعلیم کے حوالے سے, اسکول کے حوالے سے, پرائیویٹ اسکول جو ہے ان کا اور جو سرکاری اسکول ہیں ان کا جو مطلب کیا تقابل کرنا چاہیے, یا جو سہولتیں ہیں وہ مطلب
جو کہ پرائیویٹ سکولز میں ہیں لیکن سرکاری سکول میں وہ والی نہیں ہے، اور ایسا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے. وہ اس بارے میں ان سے بات ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی، وہ سنتے ہیں جی بات ان کی. جی سامعین، اس وقت میرے پاس اسکول کی ریڈینٹ وے اسکول کی ٹیچر زاہدہ پروین ہیں. ان سے کچھ باتیں ضرور کریں گے ہم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کب سے جاب کر رہی ہیں؟ مجھے ہو گئے ہیں آلموسٹ 12-13 سال. اچھا ماشاء اللہ، 12-13 سال سے آپ سینئر ٹیچر. سینئر ٹیچر ہیں. اچھا چلیں یہ ہماری دعا آپ اور سینئر ہو جائیں. نہیں زیادہ سینئر نہ ہو. اچھا تو یہ ابھی ہر بچوں کا کافی شور بھی بیچ میں آ رہا ہے، تو اس وقت کیا مطلب یہ وہ اصل میں بریک ہو گئی ہے نا، بریک ہو گئی ہے، ان کا بریک ٹائم ہے اور لنچ اور کھیل کود میں بچے اب بزی ہیں. اچھا جی. تو آپ یہ کیسا اس جاب کو سمجھتی ہیں، یہ کیسی جاب ہے؟ آئی تھنک کہ لیڈیز کے لیے تو بہترین ہے یہ جاب. جی کہ لیڈیز تو کے لیے یہ شعبہ سب سے بہترین ہے. اچھا مطلب ساتھ گھر بھی چلانا، گھر بھی چلاتے ہیں اور بالکل، اور کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کا مستقبل بہتر سے بہتر بنا سکیں ہم اور ان کو اچھا فیوچر دے سکیں ہم. ایسے تو خاصا مشکل ہوتا ہے کہ آپ گھر میں بھی بچوں کو سنبھال رہی ہیں اور اسکول کے بچوں کو بھی، تو خاصا مشکل جاب ہے یہ. نہیں اتنی مشکل نہیں ہے، مینیج کر لیتا ہے بندہ. اور لیڈیز تو اسپیشلی آپ کو پتہ ہے کہ ہر سانچے میں ڈال لیتی ہیں خود کو. اچھا آپ یہ بتائیں کہ ایک بہتر اسکول چلانے کے لیے یا ایک بہتر اسکول میں کیا خوبیاں ہو سکتی ہیں؟ آپ اسٹاف اچھا ہونا چاہیے. ظاہر ہے جتنا اسٹاف اچھا ہوگا، ایجوکیشن مطلب ایجوکیٹڈ لوگ ہوں گے تو وہ بچوں کو اچھی تعلیم دے سکیں گے، اچھا سلسلہ چلا سکیں گے. ماحول اچھا ہونا چاہیے، بلڈنگ، ہر چیز ظاہر ہے اس میں کاؤنٹ ہوتی ہے کہ سب چیزیں جو ہیں وہ بہتر سے بہتر کوشش کرنی چاہیے. پرائیویٹ اسکول جو ہیں بہت سی تعداد ہے، ہر گلی میں کافی تعداد ہے پرائیویٹ اسکولس کی. تو یہ تعلیم کے حوالے سے ان کا کردار کیسا ہے بنسبت گورنمنٹ کے اسکول یعنی کہ حکومت کے جو اسکول ہیں، سرکاری اسکول؟ میرے خیال میں پرائیویٹ اسکولز جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں ان سے، کیونکہ یہاں پہ فیسز لی جاتی ہیں تو اس حوالے سے پھر تعلیم کو بہت زیادہ جو ہے اہمیت دی جاتی ہے، کیونکہ پیرنٹس کو جواب دہ ہوتے ہیں ہم لوگ کہ ہم نے بچوں کو کیا دیا، ان کو کیا سلسلہ ہمارا چل رہا ہے، ہر چیز کے لیے ہم ان کو آنسر کرتے ہیں. اس لیے میرے خیال میں جو ہے پرائیویٹ اسکولز گورنمنٹ کے اسکولز سے زیادہ بہتر ہے. جی یہاں پہ مطلب خاصی سہولتیں ان کے پاس موجود ہیں. سہولتیں بھی ہیں بالکل. بہت کوشش ہوتی ہے ہماری کہ ہر چیز پرووائڈ کریں، کھیل کود، تفریح، سب کچھ انہیں ہم لوگ جو ہے سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں ہر طرح کے کھیل میں بھی حصہ لینے کی، اسپیچز وغیرہ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہم انہیں مطلب کوشش کرتے ہیں کہ دے سکیں. جی بہت شکریہ، اور ہماری دعا ہے کہ ہمارے جو سرکاری اسکولز ہیں بہت سے اچھے بھی ہیں، اس میں ان میں بھی وہ سہولتیں جو ہیں وہ بچوں کو میسر آ جائیں جو کہ آپ لوگ ہم مہیا کرتے ہیں ان کو. بہت شکریہ جی. جی سامعین، میں ہوں اس وقت موجود ریڈینٹ وے اسکول میں اور رفا یونیورسٹی کے FM 102.2 کی جانب سے میں ہوں آپ کا اناؤنسر اسلم مغل. آج اس اسکول میں اس کی اسمبلی بھی ریکارڈ کر چکے ہم، اور ٹیچرز صاحبہ بھی ہمارے سامنے موجود ہیں. میرے سامنے جی موجود ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سائمہ شوکت ہے. سائمہ شوکت، آپ کب سے اسکول میں ہیں؟ میں یہاں سے 6 سال سے جو ہے میں یہاں پہ ٹیچنگ کر رہی ہوں، اور اس کے علاوہ میں نرسری سے میٹرک تک یہیں پہ پڑھ چکی ہوں. پہلے میں نے یہیں پہ پڑھا، پھر اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کیا اور دوبارہ میں یہاں پہ واپس آئی ٹیچنگ کرنے کے لیے، اور اب مجھے 6 سال ہو چکے ہیں. اچھا ویری گڈ. پھر تو آپ بہت اچھے طریقے سے پڑھا سکتی ہوں گی، کیونکہ آپ خود اسی اسکول میں یعنی کہ پڑھتی رہی ہیں. یعنی پہلے آپ پڑھتی تھیں، اب آپ پڑھا رہی ہیں. ماشاءاللہ صحیح ہے. میری جتنی بھی بیس بنی ہوئی ہے یا جو بھی میں ہوں، کہتے ہیں کہ بچے کی پہچان اس کی بیس سے ہوتی ہے، جیسے کہ عمارت کی پہچان اس کی بیس سے ہے. بیس جتنی اچھی ہوگی عمارت اوپر اتنی اچھی کھڑی ہوگی. تو آج میں جو ہوں جیسی ہوں میری بیس اسی اسکول سے بنی ہے، اور پھر میں یہی چاہتی ہوں کہ میں بھی اپنی طرف سے پوری اپنا 100% دوں، اپنی پوری کوشش کروں کہ میں بھی اپنے ان بچوں کی بیس جو ہے اسی طریقے سے بناؤں، تاکہ جیسے آج میں اپنے اسکول کا نام روشن کر رہی ہوں، کل یہ بچے بھی ہمارا اور ہمارے اسکول کا نام اسی طریقے سے روشن کریں. یہ اس ایریے میں اسکول ریڈینٹ وے کا خاصا نام ہے، اور یہ کافی عرصے سے قائم ہے. میں بھی جانتا ہوں اس اسکول کو. تو آپ اس جاب کو کیسا سمجھتی ہیں؟ یہ کیسی جاب؟ دیکھیں جی، جو ہے نا
टीचिंग, ये तो पैगम्बरी पेशा है, तो पेशा बहुत अच्छा है। और जितने भी बड़े बड़े मतलब हमारा मुल्क जो खड़ा है ना, साइंसदान है, जो भी है, कुछ भी है, बड़े बड़े जो लोग हैं वो टीचर्स के हाथों से गुजर के ही जाते हैं। तो स्कूल ही एक मेन ऐसी जगह होती है, एक मेन ऐसा अदारा होता है जो हमारे मुल्क के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ये जो नाम रोशन करते हैं, स्कूल ही उनको तैयार करता है। तो मेरी नज़र में स्कूल और टीचिंग दोनों सबसे बेस्ट जो है ना वो पेशा है और काम है। बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल वजह फरमाया है कि तालीम ही एक ऐसी है चीज़ के जिससे हम एक कौम बना सकते हैं। और तालीम ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को इंसान और हैवान को, इंसान और हैवान में जो है ना वो फ़र्क करती है। और तालीम ही ऐसी चीज़ है जिसकी बिना पे अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया था कि वो आदम को सजदा करें। और यही बात है कि हमारा जो तो कुरान करीम जब नाज़िल हुआ तो उस वक्त सबसे पहला लफ्ज़ इकरा यानी कि पढ़ी माइनिंग का है, पढ़ने वाला, पढ़। बहुत अच्छी बातें आपने की हैं जी, माशाल्लाह। वैसे मैंने पहले भी ये सवाल किया है कि लेडीज़ के लिए जो है घर भी चलाना और साथ साथ स्कूल भी चलाना ये खासा मुश्किल होता है। नहीं, कोई मुश्किल नहीं होता। अगर हम करने पे आए तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम काम करें तो कोई काम जो है ना मुश्किल नहीं है। औरतें और मर्द सारे अगर मिल के इकट्ठा काम करें, हम घर भी संभाल सकती हैं और हम बाहर को भी संभाल सकते हैं। अगर करने पे आए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, और अगर ना करें तो उठ के पानी पीना भी मुश्किल है। जी जी बिल्कुल। स्टूडेंट्स को कोई पैगाम देना चाहती हैं? स्टूडेंट्स को बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि पढ़ें और खूब पढ़ें, दिल लगा के पढ़ें, अपने स्कूल का, अपने उस्ताज़ा का, अपने वतन का, सबका नाम रोशन करें और पाकिस्तान को उस जगह पे लेके जाएं जिस जगह पे कायद आज़म साहब हमें देखना चाहते थे। क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम जो है वो अपना जब मैसेज दिया था तो उन्होंने कहा था कि ये मुल्क जो है मैं स्टूडेंट्स के हाथ छोड़ के जा रहा हूँ। तो जिस जगह वो हमें देखना चाहते थे तो मैं स्टूडेंट को यही मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ उस जगह पे इस पाकिस्तान को पहुंचाएं ताकि दुनिया के नक्शे पे प्रोमिनेंट नाम जो है वो पाकिस्तान का हो। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। वाह जी वाह। अच्छा मुगल साहब, एक मेहमान हमारे स्टूडियो भी मौजूद है तो हम उनसे भी बात करते हैं। जी बिल्कुल, सुनाइए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़हर नियाज़, आप सुन रहे हैं FM 102.2 और हमारे आज मेहमान हैं जनाब मोहम्मद इस्माइल। क्या हाल है भाईजान? ठीक हूँ। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 3 क्लास में। और कौन से स्कूल में? सदीक पब्लिक स्कूल। किस जगह पे है ये सदीक पब्लिक स्कूल? 6th रोड। अच्छा, अब आप ये बताओ कि आप स्कूल में कौन कौन से मजमून पढ़ते हो? सब्जेक्ट आपके कौन कौन से हैं? उर्दू, मैथ, इंग्लिश, साइंस। उर्दू, मैथ, इंग्लिश, साइंस। साइंस के कौन सा सब्जेक्ट है? वही की सब्जेक्ट है साइंस जिसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। हाँ जी। अच्छा, उर्दू में बताएं, उर्दू की जो आपकी किताब है आपने पढ़ी है? पूरी पढ़ ली कि? अच्छा, मैं पता क्या करता था, जब मैं आपकी क्लास जितना होता था ना, आपकी उम्र का था, तो उर्दू की किताब में पहले दिन ही सारी की सारी पढ़ लेता था, फिर दोबारा मैं उसको हाथ नहीं लगाता था, फिर उसको मैं हाफिज़ हो जाता था उसका, फिर दोबारा नहीं पढ़ता था। आपकी जो उर्दू की किताब है उसमें क्या कुछ है? कहानी है, नज़्म है, क्या है उसमें? नज़में हैं और क्या है? एक्टिविटीज़ हैं उर्दू की एक्टिविटी। किस तरह की एक्टिविटीज़? फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर्स। अच्छा, और नज़्में, कोई नज़्म याद है आपको उर्दू की किताब में से? आफ्ताब थोड़ी सी याद। सुना? ए आफ्ताब तुझसे है रौनक जहाँ में, फैला है तेरा नूर ज़मीं आसमां में। जब सो रहे थे जहाँ में, सुनसान था जहाँ और थी जहाँ के बाग में छाई हुई खिज़ां। आने से तेरे आई ज़माने में क्या बहार। ओके, सच तो ये है कि सच तो ज़माने का बादशाह तू है। अच्छा जी, मैं तो समझ रहा था ज़माने का बादशाह अल्लाह है। इस शायर ने तो सूरज को बना दिया। ओके, हज़रत इब्राहीम जो थे ना, वो जब सूरज थ्रू होता था ना, वो समझते थे कि शायद ये अल्लाह है, फिर वो गुरूब हो जाता था, वो कहते नहीं ये तो नहीं हो सकता। फिर वो चाँद थ्रू होता था, कहते ये अल्लाह है, जब वो गुरूब हो जाता था कहते ये तो नहीं हो सकता जो गुरूब हो जाता है। अच्छा जी, मैथमेटिक्स में क्या है? मैथमेटिक्स में कराते हैं डेसिमल्स, ओके, और हैं फ्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। ओके, ये तो बहुत ही मुश्किल प्लस लगता है। माइनस है। मैथमेटिक्स आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है या बोरिंग अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा लगता है? मुझे फ्रैक्शन और डेसिमल। अच्छा, मैथमेटिक्स में। ओके,
ہمارے زمانے میں تو بھائی سیدھی سیدھی جمع تفریق ہوتی تھی، یہ جمع کر لو، یہ مائنس کر لو، یہ منفی کر لو، یہ تقسیم کر لو، بس اس طرح کی حساب کتاب ہوتا تھا. ابھی تو بہت مشکل ہو گیا ہے، مطلب کافی ساری نئی چیزیں آ گئی ہیں. اوکے، اور کون سا سبجیکٹ آپ نے بتایا؟ انگلش. انگلش میں کیا کچھ آتا ہے آپ کو؟ انگلش کیسی لگتی ہے؟ مطلب اوکے، ٹھیک ہے. مشکل ہے یا آسان ہے یہ سبجیکٹ؟ مشکل ہے. اچھا، یہ کیا کچھ پڑھاتے ہیں اس میں؟ اسٹوریز ABC کے علاوہ اسٹوریز وغیرہ پڑھاتے ہیں. اور اچھا، کسی دن آپ نے آنا ہے اپنی کتاب لے کے جس میں انگلش کی کوئی سٹوری ہو، ہے نا، اور آپ نے مجھے وہاں سے پڑھ کے سنانی ہے سٹوری. آپ کی جو فیوریٹ سٹوری ہو نا انگلش میں، وہ آپ نے سنانی، اردو بھی سنانی ہے. اور سائنس میں کیا پڑھتے ہیں؟ سائنس میں آر باڈی ہے، اور ہے living things around us, اور light and sound, shadow. اوہ، یہ تو بڑی سائنسدانوں والی چیزیں پڑھتے ہیں بھی. گڈ. سائنس سے کچھ دلچسپی ہے آپ کی؟ آپ کیا؟ اچھا، بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں آپ؟ میں سولجر بننا چاہتے ہیں. وائی یو لائک سولجرز؟ یس. اوکے، وائی یو لائک سولجرز؟ یونیفارم اچھی لگتی ہے، ان کا قد کاٹ اچھا لگتا ہے، بھاگتے دوڑتے اچھے لگتے ہیں، جہاز چلاتے ٹینک چلاتے اچھے لگتے ہیں، 23 مارچ کو پریڈ ہوتی ہے تب اچھے لگتے ہیں، ہر چیز اچھی لگتی ہے. اور ملی نغمہ کو یاد ہے یا کچھ اور چیز یاد ہے آپ کو؟ آنکھوں میں خوابوں کے دیے تھے جلے، اور تعبیر ہاتھوں میں لیے، چہروں پہ رنگ منگوں کی بہار، جیسے کھلنے کو دے کلیاں بے قرار. اس چمن کے پھول تھے وہ بھی کھلنا چاہتے تھے، زندگی کو زندگی سا وہ بھی جینا چاہتے تھے. ڈھونڈے انہیں زندگی، آج ڈھونڈے انہیں زندگی یاد کرتی ہے، آج فریاد کرتی ہے. آئے گا نہ جائے گا خون یہ معصوموں کا، اب زندگی ہر خوف سے آزاد کرتی ہے، زندگی یاد کرتی ہے، آج فریاد کرتی ہے. واہ واہ واہ، بہت شاندار، بہترین. ٹھیک ہے جی، اجازت. آئندہ ہم آپ سے اور بھی کچھ سنیں گے. تو ہمارے ساتھ تھے محمد اسماعیل. بہت شکریہ آپ آئے. اور بچے بھی جب آنا چاہیں جی تو ہمارا اسٹوڈیو جو ہے وہ ان کے لیے حاضر ہے، لیکن پہلے ٹائم لیجئے گا پھر آئیے گا. اللہ حافظ. یہ برخوردار جو ہیں وہ 3ری جماعت کے طالب علم تھے جن سے میں بات کر رہا تھا. تو ذرا سا آہستہ آہستہ ہماری خواہش یہ ہے کہ بچے جو ہیں نا جی وہ بھول جائیں کہ مائکرو فون ہمارے سامنے ہے، ہم اسٹوڈیو میں بات کر رہے ہیں، آگے 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ 2000 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا. ان کو کھل کر بات کرنی چاہیے. تو انشاءاللہ ہمارا طریقہ کار جو ہے اس سے آہستہ آہستہ بچوں میں جو جھجک ہے نا، جو شرم و حیا ہے وہ ختم ہوگا. اچھا، ضمن ذکر ایک ہے میں کرنا چاہ رہا ہوں حضرت صاحب، اور جیسا کہ کچھ لوگ سن رہے ہیں لسنرز بھی، اور خاص طور پہ بچوں کے حوالے سے، ظاہر اسکول کی جب بات ہوگی تو بچوں کی بات ہی ہوگی، بڑوں کی تو نہیں ہو سکتی. اس میں یہ ہے کہ ابھی یہ 2 دن پہلے یعنی فرائیڈے کی رات کو بسنت بھی یہاں پہ منائی گئی، اور اس میں بچے جو ہیں بہت سارے لڑکے جو ہیں انہوں نے راتوں کو مطلب پتنگیں بھی اڑائیں اور شور شرابہ اور یہ سارا کچھ، جس میں حادثات بھی بہت ہوتے ہیں. اور میں یہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے تو بڑی مہربانی کی جی، بارش کر دی تھی اس دن. ہاں جی، بارش ہوگی تھی لیکن ایک رات پہلے کافی شروع ہو جاتا ہے کام، جمعرات سے شروع ہو جاتا ہے کام شروع ہو جاتا ہے، مگر اس کے باوجود میں چاہتا ہوں کہ کچھ احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے. خاص طور پہ جی جو تار ہے نا جی اس پہ بہت زور دینا چاہیے کہ وہ جو پتنگ جس سے اڑایا جاتا ہے، ڈور جس کو کہتے ہیں جی، وہ اگر ہے تو بہت کچی سی ہونی چاہیے، وہ ایسی نہ ہو کہ نقصان پہنچائے، ہے نا. ہمارے تو جناب وہ وائر استعمال کر لیتے ہیں، تاریں استعمال کرتے ہیں، پھر وہ شیشہ لگی ہوئی جو ہے مانجا لگا ہوا اس کو،
تو اس سے جو ہے نا وہ نقصان پہنچتا ہے, گلے میں پھر جائے تو بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے. اور میں اس دن جا رہا تھا گاڑی سے اپنے گھر کو, تو میں نے دیکھا منہ اس کا اس طرف ہو اوپر بچے کا, اور دونوں ہاتھ اس نے اوپر کیے ہوئے ہوں, اس کو نہیں پتا کہ سامنے, اور گاڑیاں تیزی سے اس کے سامنے سے گزر رہی تھیں. یعنی وہ کسی بھی وقت اگر اللہ نہ کرے وہ اس پاؤں اس کا وہ ہو جائے آگے پیچھے پتنگ کے چکر میں, تو گاڑیوں سے بھی ٹکرا سکتا ہے. اوپر جو ہے اس کی تار جو ہے اس کا بھی پتہ نہیں کہ وہ کیا کرے اس کے ساتھ. ظاہر اس کے تو حادثات بھی ہوئے ہیں کہ جس سے بلکہ کئی مطلب کہ ڈیتھ ہو گئی ہے, مطلب اس کے بچوں کی, یہ تار پھرنے سے, تار یہ ڈور جو ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو مطلب اونچے اونچے چھتوں پر بعض ایسے بس وہ ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں. ہاں بس تو اللہ مطلب ان کی حفاظت ہی کرے. کچھ یہ کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کی بھی ہے ذمہ داری, اور لیکن ان پر یہ جو پتنگیں فروخت کرنے والے ہیں ان پر پابندی کے باوجود تو انہیں پہ ہونی چاہیے جی کہ جو پتنگیں فروخت کرنے والے ہیں وہ ڈور فروخت نہ کریں جو نقصان دہ ہے. میں تو پتنگ بازی کے حق میں ہوں ویسے, حالانکہ میں نے زندگی میں کبھی پتنگ نہیں اڑایا, لیکن ایک گیم ہے نا جی, گیم ہے تو اس گیم کو گیم کی حد تک رہنا چاہیے, اسے قاتل نہیں بننا چاہیے. نہیں یہ صحیح ہے, لیکن کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ چھتوں کی بجائے اگر کہیں کھلے گراؤنڈ, ہاں وہی نا, اس کا آپشن ڈھونڈے جائیں, ڈور کے آپشن ڈھونڈیں, جگہوں کے آپشن ڈھونڈیں. ایک مرتبہ اسلام آباد میں ایسا ہوا تھا, شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہو, یہ جو پارک ہے نا وہاں فاطمہ جناح پارک, وہاں انہوں نے کہا جی وہاں اڑائیں. اچھا میں بھی وہاں کیا دیکھنے کے لیے, تو میں نے بڑا اچھا وہاں اس کی شوٹنگ بھی کی, ریکارڈنگ کی ویڈیو کے اوپر. بہت اچھا منظر تھا, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لے کے گھروں سے کھانے لے کے آ گئے, وہاں پکنک ہو رہی ہے, بچے پتنگ اڑا رہے ہیں, بہت زیادہ اچھا. ہاں جی, اور سورج جو ہے وہ مجھے ایسا اچھا شاندار منظر مجھے اب تک یاد ہے کہ سورج غروب ہو رہا تھا اور پتنگیں اڑ رہی تھیں وہاں, بڑا اچھا تھا, ہے نا, اور پتنگیں طلوع ہو رہی تھیں. تو یہ جو ہے یہ تو ہونا چاہیے, لیکن یہ جو خرابیاں ہیں اس کی اس کو دور کرنا چاہیے. ہاں نہیں یہ تو بالکل صحیح بات ہے جی, کہ یہ تو ایسے آپ نے صحیح کہا کہ قاتل نہیں ہونا چاہیے, گیم کو قاتل نہیں ہونا چاہیے. اچھا جی, ہمارے اسٹوڈیو میں ہم نے ایک انٹرویو ریکارڈ کیا ہے جی, ڈاکٹر سمینہ صاحبہ ہیں. اچھا ڈاکٹر سمینہ جو ہے ہمارے ہاں رفا یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں. اچھا لیکن انہوں نے ایک مشن ایسا شروع کر رکھا ہے کہ وہ بالکل ہمیں لگا کہ یہ تو ہمارا کام ہے, جو ہم کام کر رہے ہیں نا, یا آپ جو کام کر رہے ہیں وہ اسی طرح کا ایک کام ہے. اچھا وہ ہم نے کہا جی 1-1-11 ہوتے ہیں, 1-1-2 نہیں ہوتا, ہے نا. تو میں بھی اگر ہوا تو 111 ہو جائے. ہاں جی, آپ تو بلکہ 9-2-11 ہو جائیں گے, ہے نا. تو وہ ان سے جو گفتگو ہوئی ہے وہ میں بہت ہی انجوائے کیا, اور وہ میں آپ کو سناتا ہوں. جی بالکل سنائیے. میں ہوں اظہر نیاز, آپ سن رہے ہیں FM 102.2. اچھا میں آپ سے اکثر بات کرتا رہتا ہوں ایک تکون کی, جس میں ایک ٹیچر ہوتا ہے, ایک پیرنٹس ہوتے ہیں, ایک بچہ ہوتا ہے, اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ یہ تکون اگر چاہے تو اس دنیا کو تبدیل کر سکتی ہے, ہمارا معاشرہ اچھا خوبصورت پراسپرس امید کے ساتھ جو ہے آگے بڑھ سکتا ہے. اور ہماری یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ اگر یہ تکون چاہے تو اس نیشن کو جو ہے, جسے ہم اس وقت تو کراؤڈ ہے, اس کو قوم بنا سکتی ہے. اور آپ سے اکثر یہ بات ہوتی رہتی ہے کہ جی اسٹیفن آرکوے نے جو اپنی کتاب ہے دا لیڈر ان می, اور کامیاب لوگوں کی 7 عادات, اور پھر اس طرح سے اے بی کومز اسکول کا, جسے جنت نواز اسکول کہا جاتا ہے امریکہ میں, کہ اسکول کیسے ہونے چاہیے, اس پہ آپ سے اکثر بات ہوتی رہتی ہے. آج ہماری ملاقات ہوئی ڈاکٹر سمینہ سے, جو کہ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں. تو وہ بھی بالکل اسی طرز پہ اسی طرح سے سوچ رہی تھیں جس طرح سے اے بی کومز کی پرنسپل جو ہیں وہ سوچتی ہیں. تو ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات, خوش قسمتی کی بات کہ وہ آج ہمارے ساتھ ہیں, اور جو ان کا آئیڈیا ہے, جو ان کا پرپوزل ہے, جو وہ کرنا چاہتی ہیں, وہ ہم ان سے بات کریں گے. اور اسے غور سے سنیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ آخر میں ضرور اس بات پہ جو ہے وہ قائل ہو جائیں گے کہ ہاں یہ ایک ایسی بات تھی جسے ہمیں کرنا چاہیے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم جو ہے وہ اس کراؤڈ سے قوم بن جائے. اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ امریکہ آج پریشان ہے, اس کے جو لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں اس کی جگہ نئے متبادل افراد نہیں آ رہے, اس طرح کے پڑھے لکھے لوگ نہیں آ رہے. ڈاکٹر قدیر اور نہیں آ رہا, فیض احمد فیض اور نہیں آ رہا, علامہ اقبال اور نہیں آ رہا. ہم بھی پریشان ہیں. دیکھتے ہیں کہ آپ اس پروگرام کے بعد پریشان ہوتے ہیں کہ نہیں. ڈاکٹر سمینہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ جی آپ تشریف لائیں. جی میں یہ دیکھا ہے کہ جو گورنمنٹ اسکولس کے بچے ہیں ان میں بھی بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, اور ٹیچرز بھی ٹرینڈ ہیں, لیکن موٹیویشن نہیں ہے.
بچوں میں بھی اور ٹیچرز میں بھی. حالانکہ اگر ہم ان بچوں کو جو کہ اللہ نے انہیں بہت زیادہ قابلیت سے نوازا ہے, اگر ہم موٹیویٹ کر لیں تو ہم گورنمنٹ اسکولوں کو بہت ایک فعال اور متحرک بنا سکتے ہیں. اب جیسے میں نے بچوں کے ساتھ مجھے وہ کلاس ملی, میں ایک اسکول میں جاتی ہوں گورنمنٹ اسکول میں جو مڈل ایلیمنٹری اسکول ہے, اور اس میں ایک کلاس میں 40 بچے تھے, اور وہ کلاس ہی جس کو جو کہ بہت ڈل تھی. تو اس میں بچوں کو کچھ نہیں آتا تھا, تو میں نے بچوں سے تھوڑا سا انٹریکشن کیا. میں نے انہیں کہا کہ آپ لوگ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے, ہر بچے نے رسپونڈ کیا, کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے, کوئی فوج میں جانا چاہتا ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ اچھا پھر آپ یہ ہے کہ اگر آپ بڑے ہو کے بڑے آدمی بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو آج سے ہی بڑے آدمی بننے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اور آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ ٹی وی دیکھتے ہیں, نیوز سنتے ہیں, یا اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھتے ہیں, تو آپ کو کوئی فوجی, کوئی پولیس مین, کوئی ڈاکٹر, کوئی انجینئر جو ہے وہ گندا نظر آتا ہے؟ بچے نے کہنے لگے نہیں. میں نے کہا دوسری بات, آپ ان کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھیں, کیا کسی کے منہ میں انگلیاں ہوتی ہیں, کسی کے بال گندے ہوتے ہیں, کسی کے کپڑے ہوتے ہیں, کیا کوئی کلاس میں بیٹھے ہوئے شور مچاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو جب بھی وہ شور کرتے تھے تو میں صرف ان سے یہ کہتی تھی کہ آپ لوگ بڑے انسان بننا چاہتے ہیں, تو وہ خاموش ہو جاتے تھے. مجھے انہیں ڈانٹنا نہیں پڑا. اور پھر جب میں نے اور اس اسکول میں انٹریکشن کیا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ بچے جو ہیں وہ 8th کلاس کا بچہ اپنے اوپر 10 جملے جو ہیں وہ اردو میں بھی نہیں لکھ سکتا. جی بالکل. اور انگلش میں لکھنا تو دور کی بات ہے. خیر تھوڑا سا میں اور ڈیپ گئی تو مجھے پتہ چلا کہ بچے جو ہیں ان کا الفاظ اور جو الفاظ کی آواز ہے, جن کو ہم ادائیگی ہے, اس میں کوئی کو ریلیشن نہیں ہے. تو میں نے پھر ان سے حروف تہجی کے ساتھ کو ریلیٹ کر کے اور جو ان کے کمرے میں موجود چیزیں تھیں ان کے نام لے کے ان سے پوچھا. تو 2-3 سیشنز کے بعد ان بچوں نے خود سے الفاظ کی ادائیگی کو اور لکھنے میں ان الفاظ کو پہچاننا شروع کر دیا. پھر میں نے ان کی جو کامن ہماری ہاؤس ہولڈ میں, ہمارے جسم پہ, ہمارے کمرے میں جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو میں نے کو ریلیٹ کر کے انگلش میں ان کی ٹرانسلیشن کی اور انگلش کے الفابیٹس سکھائے, تو وہ بھی انہوں نے بہت شوق سے سیکھے. پھر اس کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ بچوں کو ایکچولی جیسے ہم یونیورسٹی میں اب سلیبس کی بکس تو ہوتی ہیں, لیکن ہم لرننگ آبجیکٹیوز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ایٹ دا اینڈ آف کورس بچوں کو کون سی مہارتیں یا کون سے سکلز آنے چاہیے اور نالج ان کا کتنا ہونا چاہیے. تو میں نے پھر ٹیچرز کو یہ مشورہ دیا کہ بجائے آپ ایک بک پڑھانے کے, آپ اپنا جو سال کا کورس ہے یا اس سال کے کورس کو آپ 3 مہینے کے 3 سیشنز میں ڈیوائیڈ کر لیں اور لرننگ آبجیکٹیوز بنائیں کہ آپ نے اپنے اس بچے کو اخلاقیات کے حساب سے یہ مینرز اس کو آنے چاہیے, اس کا نالج یہ آنا چاہیے, اور اس کو کمیونیکیشن سکلز میں بات کرنے کا طریقہ, اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ. مجھے اس سے یاد ہے کہ ہم اسلامیات کی کتاب تو بچے کو پڑھا دیتے ہیں, لیکن اسلام چاہتا کیا ہے وہ اسے نہیں سکھا رہے ہوتے. جی بالکل. اب جیسے میں نے ان سے کہا کہ ہمارا ایمان جو ہمارا اسلام ہے وہ تو کہتا ہے صفائی نصف ایمان ہے. جی. تو دلوں کی صفائی کے ساتھ ہمیں جو اپنا انوائرمنٹ ہے اس کو بھی کلین کرنا رکھنا چاہیے. جی بالکل. تو میں نے بچوں سے پوچھا, جب میں نے انہیں یہ کانسیپٹ سمجھایا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اس کانسیپٹ کی سمجھ آئی ہے؟ تو کہتے ہیں ٹیچر آپ آنکھیں بند کریں. تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا, میرے آنکھیں بند کرنے کی دیر تھی کہ انہوں نے اپنا جو گاربیج اپنے ڈیسک پہ پھینکا ہوا تھا اور ارد گرد کلاس روم 2 منٹ میں بغیر میرے کہے انہوں نے ساری چیزیں اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینکی. واہ. اچھا یہ تو ہو گیا کہ آپ نے ایک آبزرویشن ہے آپ کی کہ ہمارے اسکول کی ایجوکیشن میں یہ کمی ہے. اچھا آپ نے کبھی غور کیا کہ وہ اسکول جس کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی بہت اعلیٰ اسکول ہیں, بڑے سسٹم ہیں, برانڈ نیم ہیں ان کے, ان میں اور یہ جو ہمارے سرکاری اسکول ہیں ان میں فرق کیا ہے؟ ایک بچہ وہاں جو دوسری میں پڑھتا ہے وہاں 2nd گریڈ میں, یا صرف اتنا ہی فرق ہے یا کچھ اور بھی فرق ہے جس کو اگر ہم اپنے گورنمنٹ اسکول پہ ایڈ کر دیں تو وہ اس کے برابر آ جائیں؟
جی میں آپ کی بات سے جو آپ نے پہلے 3 تکون کی بات کی تھی اس میں پیرنٹس آر ویری امپورٹنٹ. والدین, کیونکہ جو آپ کو سرکاری اسکول اور پرائیویٹ اسکولز میں جو ڈفرینس آتا ہے اس میں پیرنٹس بہت پارٹ پلے کرتے ہیں. اوکے کیونکہ جو بچے والدین کے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں, آپ یہ کہنا یہ ہے. جی بالکل. اور جو سرکاری اسکولوں میں ہیں وہ اتنے نہیں. بلکہ میں جس اسکول میں جاتی ہوں وہاں پہ 99% جو پیرنٹس ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. یا تو وہ گھروں میں کام کرتے ہیں یا وہ مزدوری کرتے ہیں, اور وہ بچوں کو گھر پہ ٹائم نہیں دیتے. یہ سرکاری اسکول ہے. جی بالکل سرکاری اسکول ہے. دوسری جو مجھے بات کہ پڑھا لکھا ہونا ایک علیحدہ بات ہے, پیرنٹس کو یہ بھی اویئرنیس نہیں ہے کہ کم از کم وہ بچے کو بٹھائیں کہ بیٹا ہوم ورک کر لو جو کچھ گائیڈ کر سکیں, موٹیویٹ کر سکیں. بالکل وہ مطلب آپ پیرنٹس کو نکال ہی دیں. دوسری جو بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ بچوں جو سرکاری اسکول میں جو میں نے بات نوٹ کی, جیسے ہاں گورنمنٹ اسکول میں یہ پرائیویٹ اسکول میں ڈکشنری یوز کرواتے ہیں انگلش کے لیے. اب گورنمنٹ اسکولس میں ڈکشنری یوز نہیں کرواتے. آپ 8th کلاس کے بچے کو دے یو یہ سمپل ورڈز ہیں, ان کے میننگز بھی نہیں آتے, اور ڈکشنری تو کبھی استعمال کی ہی نہیں. اوکے. بلکہ مجھے یاد ہے جی, ہمارا ایک دوست ہوتا تھا, وہ اس نے ہمیں بتایا تھا کہ ڈکشنری کو دیکھنا کیسے چاہیے. ہم اکثر جاتے ہیں ڈکشنری دیکھتے ہیں جب, تو جو لفظ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے صرف وہی لفظ دیکھتے ہیں. اور اس کا یہ کہنا تھا کہ جب ہم ڈکشنری دیکھیں تو ایک لفظ اوپر اور ایک لفظ نیچے دیکھ لیا کریں, تو آپ کی ویکیبلری جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. اوکے, 2 فرق تو یہ ہو گئے جی. اس کے علاوہ معاشی مسائل جو ہیں وہ بھی کاؤنٹ کرتے ہیں آپ کے خیال میں؟ جی بالکل. وہ جو پرائیویٹ میں پڑھتے ہیں بڑی بڑی فیسیں دیتے ہیں, ان کے ماں باپ اچھے یعنی ویل آف ہوتے ہیں, ان کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے, یہ بچے کی لرننگ میں اور اس میں ذرا کچھ فرق پڑتا ہے اس سے؟ میرا تو ایکسپیرینس یہ ہے کہ جو لیس پریویلیجڈ ہیں, جو لوور سوشو اکنامک سے بچے ہیں, ان کی لرننگ کیپیبلٹی زیادہ ہوتی ہے اگر ان کو پراپرلی گائیڈ کیا جائے. ٹھیک. اور حالانکہ وہ کم سے کم ریسورسز میں آپ کو بہت اچھا رزلٹ دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سم ہاؤ ان جنرل پاکستان میں, اور یہ ٹیچرز میں بھی بات ہے کہ ٹیچرز آر ناٹ موٹیویٹیڈ. جو گورنمنٹ اسکول ہے اس میں کیونکہ مستقل نوکری ہوتی ہے, ٹیچرز کو تنخواہ ملنی ہوتی ہے, اپریسیشن کا نہیں ہے, نوکری کر رہے ہوتے ہیں. جی نوکری کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو پرائیویٹ سیکشن ہے اس میں اگر ٹیچر رزلٹ نہیں دیتے تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ مالک ہمیں نکال بھی سکتا ہے. اچھا, یہ ایک بات تو یہ ہو گئی جی کہ وہاں نوکری کا خطرہ ہے اس لیے وہ اچھا پڑھاتے ہیں. جی بالکل. یہاں نوکری کا خطرہ نہیں ہے اور وہ اچھا نہیں پڑھاتے ہیں, جیسا بھی یہ نوکری کر رہے ہیں. ہاں جی. اچھا, جو تیسری بات ہمارے دور میں ہوتی تھی وہ ایسے ٹیچر ہوتے تھے جو کہ کمیٹڈ ہوتے تھے, جن کا تعلق نہ اس کو خطرہ ہوتا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ رزق اللہ کی طرف سے ہے, نہ نوکری کے جانے کا خطرہ ہے, اور نہ ان کو یہ خطرہ ہوتا تھا کہ کوئی پوچھتا نہیں ہے تو کیوں پڑھائیں. وہ ان کی اپنی ایک کمٹمنٹ ہوتی تھی اپنے بچوں کے ساتھ کہ ہم نے اس کو پڑھانا ہے, اور اس کو انجوائے کرتے تھے. جی بالکل. یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تیسری نسل کے اساتذہ جو کہ ہمارے دور میں ہوتے تھے وہ شاید کم ہو گئے ہیں, ہوں گے ضرور لیکن کم ہو گئے ہیں. جی بالکل, میں آپ کی اس بات سے 100% ایگری کرتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت ٹیوشن پڑھنا جو ہے وہ نالائکی کی نشانی ہوتی تھی, لیکن اب جو مطلب اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے اوپر ڈبل برڈن ہے, اور جو پیرنٹس افورڈ کر سکتے ہیں وہ صبح کے ٹائم بچے اسکول جاتے ہیں اور شام کو جو ہے وہ ٹیوشن پہ جاتے ہیں, اور پھر گریڈ لینے کی ریس اتنی بڑی ہے کہ جیسے اقبالیات ہوتے تھے, اسٹوری بکس پڑھی جاتی تھیں. ہم لوگ جب اسٹوڈنٹس تھے ہمیں نسیم حجازی اور اس طرح کے ناولس پہ ٹیبلو ہوتے تھے, ڈرامے ہوتے تھے, کوئز پروگرامس کے لیے ٹیچر ایکسٹرا ٹائم اسکول ٹائم کے بعد بیٹھ کے پریپریشن کراتے تھے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ ایسی کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. اوکے. اچھا, 0 پیریڈ ہوتا تھا ہمارے دور میں, تو یعنی اسکول اگر 9 بجے لگتا ہے یا 8 بجے لگتا ہے تو ایک پیریڈ جسے ہم 0 پیریڈ کہتے تھے وہ 7 بجے سے یعنی اسکول کے 1 گھنٹہ پہلے ہوتا تھا. اور اس 0 پیریڈ میں جو نالائق بچے ہوتے تھے ہماری طرح کے میتھمیٹکس جن کو نہیں آتا تھا
ان کو فری میں وہ استاد جو تھے وہ فری میں ٹیوشن دیا کرتے تھے کہ آپ ایک دن یعنی پہلے آئیں 1 گھنٹہ تاکہ آپ کو جو ہے کسی کو میتھ پڑھایا جا رہا ہے, کسی کو اردو پڑھائی جا رہی ہے, کسی کو فزکس پڑھایا جا رہا ہے. میں تو جس اسکول میں پڑھا ہوں وہاں تو وہ ایک مشن کے طور پر جو ہے وہ لے رہے ہوتے تھے, اور وہ دن رات ایک کیا ہوا ہوتا تھا کہ یہ کسی طرح سے بھی ہمارے بچے جو ہیں وہ پورے ڈسٹرکٹ میں جو ہیں وہ فرسٹ آئیں اور بورڈ میں فرسٹ آئیں. اور اس طرح کی یعنی جو اساتذہ کی خواہش ہوتی تھی وہ تھوڑی سمجھیں کہ آج کل شاید کم ہوتی جا رہی ہے. جی بالکل, مجھے یاد ہے میں ایف ایس سی میں تھی اور میری امی کا آپریشن ہونا تھا, تو میں نے چھٹی لینی تھی. جب میں اپنی انگلش کی ٹیچر کے پاس گئی تو میرے آنسو نکل پڑے. تو انہوں نے, ٹیچر نے کہا کہ دیکھو تم اگر میرے سامنے رو رہی ہو تو اپنی مدر کو کیسے سنبھالو گی, تمہارے آنسو جو ہیں وہ اپنی امی کے سامنے نہیں نکلنے چاہیے. اور اس بات نے مجھے اتنا زیادہ مورل سپورٹ دی کہ میں نے اس سارے میں پھر میرے آنسو نہیں نکلے. لیکن آج جو گورنمنٹ اسکول میں ٹیچرز ہیں وہ بچوں کو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں تم تو یہ کر ہی نہیں سکتے, تم تو تمہارے تو ماں باپ غریب ہیں. دیکھیں غریبی اور امیری کوئی تانا نہیں ہے, تو بچوں کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں آج کل کے ٹیچرز بجائے موٹیویٹ کرنے کے. اگر آپ ایک بچے کو یہ کہہ دیں نا کہ بیٹا تم یہ کر سکتے ہو, وائی ناٹ, تو وہ آپ کو ایسی پرفارمنس دکھائے گا جیسے ابھی. لیکن ہمارے ہاں اب ان جنرل ایک تو میڈیا بھی ہے, بچے موبائل پہ ٹیلی ویژن پہ ٹائم ضائع کرتے ہیں, اور پیرنٹس انہیں نہ بکس خرید کے دیتے ہیں اور نہ ہی مطلب ہمیں یہ بھی کوشش ریڈنگ کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے. یہ بتا رہا ہے جی بچوں کو کہ آپ نے کیا بننا ہے. جی بالکل ہے نا, بچے خود سے طے نہیں کر پا رہے کہ ہم نے کیا بننا ہے, یا پیرنٹس کا ویژن بھی اتنا نہیں ہے کہ انہوں نے کیا بنانا ہے. میڈیا ہمیں بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا چاہیے. ایون نہ صرف بچوں کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے بلکہ بڑوں کو بھی وہ بتانا ہے کہ آپ کا ویژن کیا ہونا چاہیے, آپ کو کیا کرنا چاہیے, آپ کو کس کو ووٹ دینا چاہیے, آپ کو کیا رائے آپ کی ہونی چاہیے. تو یہ میڈیا جو ہے آج کل زیادہ سمجھو کہ اثر انداز ہو رہا ہے ہماری نسل کے اوپر. اچھا, اب جس طرح سے آپ کی خواہش تھی کہ ہم اس کو اس طرح سے لے کے چلیں کہ ہم ہوتا تو یہ ہے کہ آپ اور میں اور یہ FM 102.2 یا رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی شاید ہم الگ الگ طور پہ اتنا کوئی بہت بڑی تبدیلی تو نہ لا سکیں, لیکن اپنے حصے کا پتھر ضرور مارنا چاہیے, یعنی اپنا کنٹریبیوٹ ضرور کرنا چاہیے. تو جیسے آپ تو موٹیویٹ ہیں اور آپ کے کہنے سے میں بھی تیار ہو گیا ہوں, FM 102.2 بھی تیار ہو گیا ہے, تو ہم اس کو اس طرح سے لے کر چل سکتے ہیں کہ ہم کسی ایک اسکول کو پائلٹ کے طور پر رکھ لیں اور ہم کہیں کہ یہ اسکول ہے جی, بلکہ اسی اسکول کو رکھ لیں جس میں آپ جاتی ہیں اس وقت, اور یہ آپ کی سمجھو کہ اس قوم پر بڑا احسان ہے, مہربانی ہے آپ کی کہ اس اسکول کے بچوں کے ساتھ آپ بات کرتی ہیں, ٹیچر سے بات کرتی ہیں, پرنسپل سے بات کرتی ہوں گی کہ ہم جو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس یعنی وہ ایک اسکول سرکاری اسکول ہے, اس کو ہم کچھ ایڈز آن کریں, اس کے اندر کچھ کنٹریبیوٹ کریں. ان کی اگر کتاب وہاں نہیں ہے, لائبریری نہیں ہے, تو ہم وہاں ایک لائبریری بناتے ہیں. ہمارے بہت سارے لسنر اور سامعین ایسے ہیں جو کہ اس میں بھرپور امداد کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, اور مجھے بہت یقین ہے. وہاں لائبریری بناتے ہیں, بچوں میں کہانیاں تقسیم کرتے ہیں, ان کے جو اساتذہ ہے ان کو وہ کچھ سکھانے کی کوشش کریں کہ تنخواہ تو مل ہی جائے گی, اگر آپ تنخواہ کے ساتھ ذرا سا پڑھانے میں اور تھوڑا موٹیویٹ کرنے میں اور یعنی ان کی تھوڑی سی تربیت کا حل کریں, جو پرنسپل ہے وہاں ان کے ساتھ کچھ کلوز ریلیشن رکھیں, تو ہم ان بچوں کو اس لیول پہ لے آئیں. از اٹ پاسبل کہ جو بڑے اسکولوں میں, پرائیویٹ اسکولوں میں, بیکن سٹی یہ وہ فلاں میں پڑھتے ہیں اور وہاں, از اٹ پاسبل؟ جی بالکل ایسا پاسبل ہے, کیونکہ میں نے انشاءاللہ ہم اگر یہ وہ ہماری لاٹ ہے جس کو اگر ہم چینج کریں تو پاکستان میں ایک تبدیلی شعور ایک آ سکتا ہے گورنمنٹ اسکولز کو. میں نے جیسے وہاں پہ ڈکشنری کا یوز کروایا ہے, ہر کلاس میں میں نے ایک ڈکشنری پرووائڈ کی ہے. پھر دوسرا جیسے میرے گھر ڈان آتا ہے, ڈان میں ینگ بچوں کا ایک سیکشن آتا ہے, یوتھ, وہ میں لے کے جاتی ہوں. میں نے انہیں یہ ایڈوائز کیا کہ آپ ہر کلاس کا ایک ریڈنگ ٹائم رکھیں جس میں بچے, یہ سمپل سٹوریز ہوتی ہیں بچوں کی لکھی ہوئی ایزی لینگویج میں, آپ وہ پڑھیں. دوسرا یہ کہ ہم ان کے جو ہیں ریسورسز
بہت ساری چیزیں فالتو چیزیں ہمارے گھر پڑی ہوتی ہیں، جیسے بکس ہیں. جیسے میرا بچہ بڑا ہو گیا تو اس کی بچپن کی اسٹوری بکس ہیں جو میں نے اسکول کو ڈونیٹ کی ہیں. اس کے علاوہ میں نے ان کی ٹیچرز کے ساتھ درمیان میں یہی بات کہوں گا کہ اگر کسی کے گھر میں اس طرح کی اسٹوری بک فارغ پڑی ہوں تو براہ مہربانی اسے FM 102.2 کو دے دیجئے. ہم وہ کتابیں ان بچوں تک پہنچائیں گے جن کو ان کی ضرورت ہے. جی بالکل. آگے میں نے اسی طرح ان کا جو پریپ سیکشنز ہیں، میرا بچہ ماشاءاللہ میڈیکل میں چلا گیا تو اس کے جو پرانے ٹوائز تھے اس میں سے کچھ ٹوٹے ہوئے ہوں جو میری نظر میں کوئی بچہ نہیں کھیلے گا، لیکن آپ یقین جانیں وہ بچے وہ ٹوٹے ہوئے ٹوائز لے کے بھی خوش ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جیسے اگر کوئی فزیکلی بھی کر سکتا ہے سیشنز لے سکتا ہے، کیونکہ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے وقت میں سے، اپنی صلاحیتوں میں سے، اپنے مال میں سے ان لوگوں کا حصہ نکالیں. ہاں والنٹیئر جو ہے ٹھیک ہے بالکل، مالی طور پہ بھی اور وقت بھی جو ہے. جی اچھا، ہمارے ہاں یہ والنٹیئر والا کنسیپٹ جو ہے نا جی یہ بہت ہی کم ہے. دنیا بھر میں یہ بہت زیادہ ہے. ایون آپ کو ٹریفک کنٹرول کرتے ہوئے والنٹیئر بوڑھے بزرگ مل جائیں گے جن کے پاس فارغ وقت ہے تو وہ پولیس والوں کے ساتھ مل کے جو ہے وہ ایک خاص یونیفارم والنٹیئر والی پہن کے سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. اسکول ٹائم پہ خاص طور پر بچوں کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں آگے جانے کے لیے. تو اس کو بھی تھوڑا پروموٹ کرنا چاہیے کہ ہم اپنا وقت جو ہے کچھ ایسے اسکولوں کے لیے نکالیں جہاں اچھا یہ ایسا تو نہیں کہ جو گورنمنٹ اسکول ہیں وہ برا منانا شروع کر دیں کہ یہ آپ لوگوں کو بھائی کیا تکلیف ہے. نہیں، میرا نہیں خیال ایسے ہے، بلکہ دے فیل آنرڈ کہ جیسے میرے ہسبینڈ ہیں تو جب میں نے جانا شروع کیا تو انہوں نے اپنے اس اسکول سے جس سے میٹرک کیا تو وہ وہاں پہ گئے تو ان کے کچھ کلاس فیلو اس اسکول میں ٹیچر بھی تھے تو دے ویلکمڈ ہم کہ اچھا آپ یہاں کے اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں اور اب اللہ نے آپ کو اتنا عہدہ اور وہ دیا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی ہاں نہیں دیکھیں ہم تو ایک سمجھو کہ بے غرض جا کے اس کو بات کرنا چاہتے ہیں. اچھا پھر ہماری خواہش ہوگی جی کہ ایک اسکول کو تو ہم نے طے کر لیا اور یہ آپ ان سے وہ کریں گی اور ہم اسے کوشش کریں گے کہ اس کو بچوں کو اچھا. یہ کیا اسکول ہوا، نام کیا اس کا یہ کار چوک کے پاس ڈھوک چودھری وہاں پہ ایلیمنٹری گورنمنٹ بوائز اسکول، ایلیمنٹری بوائز گورنمنٹ اسکول ہے جو مڈل تک ہے. ہاں جی. اچھا یہ تو اب ہمارا ایک پائلٹ پروجیکٹ ہوگا جی. تو ہم یہ چاہیں گے کہ اور اسکول بھی اگر چاہتے ہیں تو اچھا تو ہم اس کی مدد کرنے کو تیار ہیں. مدد کیا، ہم اپنی مدد کر رہے ہیں. جیسے آپ آئی تھیں تو میں نے کہا تھا کہ آپ ہمارا کام کر رہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا کام نہیں کر رہی ہیں، آپ میرا کام کر رہی ہیں. تو اگر انفرادی طور پر ہم یہ سب لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ میرا کام ہے، ہمارا بھی نہیں ہے. جس طرح میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا پاکستان، بھائی ہمارا پاکستان نہیں ہے، یہ میرا پاکستان ہے. اس کو انفرادی طور پر اون کرنا چاہیے. اسی طرح سے ہمیں اپنے اسکولوں کو اور اپنے ارد گرد کے جو دوسرے ادارے ہیں ان کو اون کرنا چاہیے. ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ آف اونرشپ جو ہے نا یہ چینج کرنے کی ضرورت ہے. تو ایسا کریں ہم کہ ایک تو ہم اس تبدیلیوں کی لسٹ بناتے ہیں جی کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ان بچوں کو سکھانا چاہیے. جس طرح سے میں نے ذکر کیا تھا کتاب جو ہے دا لیڈر ان می، اس میں 7 عادات گئی ہیں کہ یہ 7 عادات جو ہیں وہ ان لوگوں سے اس نے نکالی ہیں اسٹیفن آر کوے نے جو دنیا میں کامیاب ترین لوگ تھے، CEO تھے اور بڑی کمپنیوں کے مالک تھے. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے تو انہوں نے بتایا ایک. اس طرح سے اس نے بے شمار انٹرویو کرنے کے بعد وہ 7 عادات جو ہیں وہ نکالیں بڑے لوگوں کی. AB کومز اسکول جو ہے امریکہ کا، اس کی جو پرنسپل ہے اس نے یہ سوچا، اس نے تو اس وقت سوچا جب وہ پرنسپل نہیں تھیں، جب وہ ایک ٹیچر تھیں، کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ان کو بچوں کو بھی سکھایا جائے جو کل بڑے ہو کے انہوں نے بننا ہے تو آج پہلے سے ہی کیوں نہ وہ سیکھ لیں. تو اس طرح سے ہم خواہش ہوگی ہماری کہ ہم کچھ چیزیں تو وہاں سے نکال لیتے ہیں جی. کچھ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ جی ہمارے بچوں میں یہ باتیں ہونی چاہیے. جیسے میں ایک مرتبہ گیا ادھر، یہ ایک اسکول ہے فوجیوں کا حسن عبدال میں، کیڈٹ کالج. وہاں جب بھی میں داخل ہوا تو ہر بچہ جو ہے آ رہا، سر السلام علیکم، سر السلام علیکم، سر السلام علیکم. تو ایک پورے ہوا میں ایک اسلام جو تھا وہ موجود تھا. تو اس طرح سے ہمارے اسکولوں میں بھی اگر کوئی داخل ہوتا ہے بات کرنے کے لیے، ملنے کے لیے، تو اس کو اس اسکول کا ایٹماسفیئر جو ہے وہ بالکل مختلف لگنا چاہیے، ہے نا. تو ہم ایک تو یہ خواہش ہوگی ہماری کہ جن اسکولوں کے ساتھ ہم کام کر رہے ہوں ان کا پہلا تو یہ کریں کہ ایک ایٹماسفیئر جو ہے نا بالکل بدل دیں.
اور ٹیچر کو ایک جملہ سکھانے کی ضرورت ہے جی، اور وہ جملہ ہے کہ دا نیشن از میڈ ان دا کلاس روم. جی بالکل. قومیں جو ہیں وہ کلاس روم میں بنتی ہیں. آپ کلاس روم میں جو اگر کھڑے بات کر رہی ہیں تو آپ ایک قوم کو بنا رہے ہیں یا قوم کو بگاڑ رہے ہیں. اس پہ جی اچھا میری خواہش ہوگی کہ آپ ہفتے میں ایک دن ہمارے ساتھ گزارا، اس طرح سے آدھا گھنٹہ 45 منٹ جو بھی آپ کا اس طرح سے ٹائم ہم ہوگا اس پہ بات کریں گے. اس میں ہم وہ دیکھیں کلاس روم میں جا کر ایک کلاس میں آپ جا کے کچھ بات کر رہی ہیں، لیکن وہی بات اگر آپ یہاں کریں تو ہو سکتا ہے بہت سارے بچے اس کو سن رہے ہوں، بہت سارے اساتذہ اس کو سن رہے ہوں، بہت سارے پرنسپل اس کو سن رہے ہوں، جو پرائیویٹ اسکول جو ہیں ان کے مالکان سن رہے ہوں. تو ہم وہ بات ہم اس طرح سے یہ بھی ایک قسم کی یہاں سے ایک کلاس روم کا آغاز کریں ہم. جی بالکل انشاءاللہ، کیونکہ میں نے اس اسکول میں جا کے دیکھا ہے کہ ریسورسز جو ہیں وہ اتنے کم نہیں ہیں اسکولوں میں ہیں، لیکن اگر تھوڑے بہت جیسے گلوب تھا، میں نے ایک گلوب خریدا، ایک کانویکس لینس خریدا. تو یہ چھوٹے چھوٹے ایکسپیریمنٹ جو ہیں بچوں کو آپ گلوب دکھائیں، پلیٹس کی انڈرسٹینڈنگ دیں، جغرافیہ کا بتائیں، تو مطلب بہت منیمم کاسٹ کے ساتھ آپ ان کو فنڈ کر سکتے ہیں. نہیں یہ ہم کریں گے. دیکھیں جی آپ اکیلی تو یہ بھی سب نہیں کر سکتی نا کہ ہر اسکول میں نہیں ہو سکتا. جی بالکل. مجھے معلوم ہے جی، ہم نے پہلے بھی ایک مرتبہ درخواست کی تھی اپنے سامعین سے، تو بہت سے لوگ والنٹری تیار ہو گئے کہ جی ہم کتابیں دیتے ہیں، کوئی آپ کچھ چیزیں بتا دیں یا وہ کاسٹ اس کی پے کر دیں گے، تو ہم جو ہے وہاں اپنے سامعین سے مجھے پوری امید ہے وہ اس کو افورڈ کرنے کو تیار ہو جائیں گے. وہ بہت لوگ ہیں جو کہ ایک ہی شخص ایک مرتبہ آیا کرنے کا جی آپ صرف چھوڑے باقیوں کو میں ہی کر دیا کروں گا آپ کا. تو اس طرح سے ہم چاہیں گے کہ ایک لسٹ ہم بنائیں جو کم سے کم کسی بھی سرکاری اسکول میں، پرائمری میں، مڈل میں ہونا چاہیے. مثال کے طور پر ہر کلاس کی ایک ڈکشنری ہونی چاہیے. جی بالکل. اس کے لیے گلوب ہونا چاہیے، اس کے لیے اور انوائرمنٹ کی چیزیں جو ہیں وہ بھی اس کو دیکھیں گے کہ ان کے وہ پودے، درختوں، ماحول، پوسٹرز وہاں ہونے چاہیے. جس طرح سے میری خواہش ہوتی ہے کہ یہ جملہ لکھا ہوا ہو ہر کلاس میں، دا نیشن از میڈ ان دا کلاس روم، تو ہم اس کے کوئی پینافلکس بنا کے وہاں وہ لگا سکیں، اور کوئی اچھی باتوں کے پوسٹرز وہاں جو ہے لگا سکیں جو آتے جاتے ٹیچر بھی پڑھیں، اور جو ہیں تو اس کا ہم ایک بنا لیں گے کچھ چیزوں کو. جی بالکل. آپ نے جیسے کہا جن لوگوں تک ہماری یہ نشریات پہنچ رہی ہیں، اگر ان میں سے کوئی ٹیچر ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے اسکول کو بھی کر لیں تو ہم ان کے اسکول میں بھی یہ کام شروع کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں، اور اس کو اسی طرح کیونکہ یہ قوم کے بچے ہیں، ہم ہیں تو پیرنٹس کے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کے بچے ہیں اور اسے ہر شخص کو اسے جو ہے وہ اون کرنا چاہیے، اس کو بڑھانے کے لیے بات. جی بلکہ آگے گرمیوں کی چھٹیاں آ جائیں گی جی، تو اس کے لیے بھی بجائے کہ بچوں کا ٹائم ضائع ہو، ہم ریڈیو کے تھرو ان کو ہوم ورک میں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. بالکل. جو بچے ٹیوشن افورڈ نہیں کر سکتے، ہم ان کے لیے بھی ایسے پروگرام، وہ خاص چیزیں جی جو لیک کر رہی ہیں نا، وہ میں آپ سے درخواست ہوگی. جس طرح سے آپ نے کہا کہ اردو کے لفظ یوں نہیں بول سکتے، ان کے جو انگلش کے لفظوں میں اور مسائل ہیں. جس طرح سے میں نے مثال دی تھی کہ ہم نارتھ کہہ رہے ہوتے ہیں جبکہ نارتھ ہوتا ہے. تو جو ہمارے اردو میڈیم بچے ہیں ان کو کچھ انگلش کی اچھی طرح سے سمجھ جو کچھ سکھانے کی ضرورت ہے، جو بیسکس ہوتی ہیں وہ آپ تھوڑی ہیلپ کریں ہمارے ساتھ. اور اس طرح سے اردو کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس کو ہم لے کر چلیں گے تاکہ ہمارے جو بچے اچھا سنتے. میں نے بھی اردو جو ہے وہ ریڈیو میں ملازمت کر کے سیکھی ہے. میرا لہجہ بہت ہی پنجابی ہوتا تھا اور اتنا لوگ مذاق اڑاتے تھے میرا کراچی میں کہ تو میں نے کوشش کر کے جو ہے اپنے لہجے کو تھوڑا ٹھیک کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل آسان سا کام ہے کہ آپ جو ہے اپنا لہجہ ٹھیک کر لیں، انگلش کو ٹھیک کر لیں، اور تاکہ آپ اور کمیونیکیشن سکل. جی بالکل. جو بھی کہتے ہیں ہزاروں میل کا سفر بھی ہو تو وہ پہلے سٹیپ سے شروع ہوتا ہے. جی بالکل. تو انشاءاللہ ہم یہ کریں گے اور آگے سلسلہ چلتا رہے گا اور بہت سے لوگ ملیں گے تو قافلہ بھی بڑھتا جائے گا. جی انشاءاللہ. جی بہت شکریہ جی. آج کی گفتگو ہم یہاں ختم کرتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ جو ہے ہمارا ڈاکٹر سمینہ صاحبہ کے ساتھ جو سیشن ہوگا وہ باقاعدہ پریکٹیکل بھی ہوا کرے گا. جو اپنی یہ کلاس میں جاتی ہیں، جو وہاں سے میری خواہش ہوگی کہ یہ وہاں سے کچھ ریکارڈنگ جو ان کے ساتھ بات ہو اس کو کر کے لے آیا کریں، یا ہم جائیں ان کے ساتھ کچھ کریں. اور اسی طرح سے یہاں بیٹھ کر بھی ہم ایک ہوم سکولنگ جو ہے اس کو ہم شروع کریں. یہ سمجھ لیں کہ یہ آواز کی دوش پر ایک اسکول ہے جس کو آپ گھر بیٹھ کر سیکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ ہمیں بھی سکھا سکتے ہیں. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. یہ چیز ڈاکٹر سمینہ صاحبہ، اور آپ نے گفتگو سنی
اور اچھا اب جو ہے میرا خیال میں پروگرام کے تو ختم ہونے کا وقت آ گیا. اچھا میں انتظار کر رہا تھا وہ آپ کے وہ چڑیا گھر کا. وہ چڑیا گھر والی فیملی جو ہے. اچھا ہاں آپ کوا لومڑ کا میرا حل پوچھ رہے ہیں. جی اور میں کوئی آپ کا ذکر تھوڑی کر رہا تھا. دیکھتے ہیں جی وہ دیکھتے ہیں آپ کے شاگردوں کی بات کر رہا تھا جن کو آپ جو ہے نا کلاس روم میں پڑھاتے ہیں. دیکھتے ہیں جی وہ آج کیا کر رہے ہیں, ذرا چلتے ہیں دیکھتے ہیں ان کو. مچھر مارتے ہیں. ارے بھائی یہ خراٹے کون لے رہا ہے, یعنی کہ سمجھ نہیں آ رہی. ہاں ارے مچھر مارتے ہیں. ہاں بھائی یہ تو کوے میاں لگ رہے ہیں. ارے بھائی کوا صاحب اٹھ جائیے, صبح ہو چکی ہے. یہ کیسا عجیب قسم کا کوا ہے, یعنی کہ دن کے 12 بجے تک سویا رہتا ہے, ہر وقت سویا رہتا ہے, یعنی کہ ہر وقت سویا رہتا ہے. اوہ بھائی کس بدتمیز نے مجھے جگا دیا ہے. ہائے ارے بھائی منہ سنبھال کر بات کیا کرو, یعنی کہ 1 منٹ میں مجھ کو کہہ دیا کہ بدتمیز. ہر وقت سوئے رہتے ہو, ہر وقت سوئے رہتے ہو. بھائی آپ سو کر تھکتے نہیں ہو. او بس یار لومڑ تھک تو جاتا ہوں ویسے سو کے. اچھا جب پھر سو کر تھک جاتے ہو تو پھر کیا کرتے ہو؟ پھر بس ذرا آرام کر لیتا ہوں. اوہو ویسے میں ذرا سا سو گیا ہوں تو تم نے شور مچا دیا ہے لومڑ میاں. ہمارے دفتروں میں تو لوگ ہر وقت بس سوئے ہی رہتے ہیں, ان کو کون جگائے گا. ہائے ارے کوے میاں دوسروں کی طرف دیکھنے کی بجائے نا ہر کوے کو اپنی طرف دیکھنا چاہیے. یہ دفتروں والے ملازم تو کہتے ہیں کہ آفس کا ڈیوٹی ٹائم بھی ہماری مرضی کا ہونا چاہیے. وہ کون سا بھائی؟ عجیب بات کرتے ہو تم تو. بھائی وہ یہ کہ ڈیوٹی ٹائم یہ ہونا چاہیے صبح 8 سے 12 بجے تک, درمیان میں 4 گھنٹے کی لنچ بریک. ہاں یہ کیا بات کر رہے ہو؟ اس کے بعد 1 سے 3 بجے تک, درمیان میں 3 گھنٹے کی ٹی بریک. ارے بھائی بہت اچھے, اس میں ڈیوٹی کدھر گئی؟ وہ تو پھر تمہارا کام ہے نا کہ خوردبین سے تلاش کرو کہ ڈیوٹی کدھر گئی. ویسے یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا, بڑے بڑے افسر ہیں نا, ان کی تو بھائی موجیں ہی موجیں ہوتی ہیں. ہاں وہ کیسے بھائی؟ بس جب بھی ذرا سی چھینک آتی ہے باہر کے ملک علاج کرانے چلے جاتے ہیں, حالانکہ ان کا زکام تو جہاز میں ٹھیک ہو جاتا ہے. ہائے اچھا یعنی تمہارا مطلب ہے جہاز میں جب زکام ٹھیک ہو جائے تو پھر ادھر ہی اتر جائے. ویسے کتنا ہی اچھا ہو اگر وہ دوران پرواز ہی جہاز سے اتر جائیں, کیونکہ ان کے اتر جانے سے ملک کے قرضے بھی اتر جائیں گے. مگر یار یہ صرف زکام کی وجہ سے باہر کے ملک چلے جاتے ہیں. زکام کی زے ہٹا دو نا تو صرف کام رہ جاتا ہے. تو بھائی اور بھی تو باہر کام ہو سکتے ہیں نا زکام کے علاوہ, شاپنگ وغیرہ. عجیب باتیں کرتے ہو, یعنی کہ تم کوے میاں بھائی عجیب باتیں کرتے ہو. مر گیا. ہائے ارے بھائی بات میں یہ دیکھو بھائی, یہ کون آ رہا ہے, یہ کون رو رہا ہے؟ میں مر گیا. بات میں صرف کہہ دیتے ہو, عمل نہیں کرتے ہو, مرتے تو ہو نہیں. ارے یہ تو بھائی بھالو ہے, یہ کیوں رو رہا ہے؟ ارے بھائی بھالو میاں کیا ہو گیا؟ میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے.
आए तो नहीं तो तुम्हें कौन कहता है कि टांगों के बल चला करो, तुमको सर के बल चलना चाहिए तो तुम्हारी टांगें बची रहेंगी। ओ यार, ओ मेरी जान पर बनी है, आए अम्मी, और तुम लोग मजाक कर रहे हो मेरा। अब बेवकूफ़ बालू, तुम्हारी वजह से तो दूसरों की जान पर जो बनी हुई है उसका कौन जिम्मेदार है। ओ मुझे तुम्हारी बात की समझ नहीं आई। तुम्हें समझ आ जाए तो मसला ही ना हल हो जाए। हाँ भाई, वैसे इसे हुआ क्या है, इस नामकूल को हुआ क्या है? ओ यार मैं क्या बताऊँ, हाय अम्मी, ओ मैं छत पर पतंग उड़ा रहा था कि छत से सीधा गली में एक रक्शे के ऊपर गिर गया। ओहो, फिर तो भाई रक्शे वाले का क्या हाल है। ओ यार, लूमड़ टाइम निकाल के ना रक्शे वाले से अफसोस करने जाएंगे। ओ यार, अच्छा तो मेरा कोई फिक्र नहीं है जिसके गिरने की वजह से दिमाग के तोते उड़ गए हैं। ओए नालायक बातमीज, वही चवल भालू, जब तुम पतंगे उड़ाओगे और तो फिर तुम जब छत से गिरोगे तो पहले तुम गिरोगे, फिर तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे। ओए अब क्या होगा, मैं मर गया। हाय अम्मी जी। वाह जी वाह, आज तो कमाल कर दिया जनाब मुगल साहब आपके शागिर्दों ने। मैं कहता हूँ जी, देखें जी, ये तो कौवा और लूमड़ और ये भालू जो हैं ये तो बड़े तेज हैं जी, इनकी हर चीज़ पे नज़र होती है। हाँ, हर चीज़ पे नज़र होती है, इसलिए इनकी नज़र भी तेज़ होती है। ठीक है। और ये पता नहीं नज़र रख के उस पर तेज नज़रों को तेज़ करते रहते हैं। हाँ जी, नज़र को तेज़ करते रहते हैं, बिल्कुल। हाँ जी, ये है कि मतलब आज उन्होंने बात जो की है कि जी मतलब दफ्तरों में जो, हाँ जी, ये दफ्तरों में इनका दाखिला मना होना चाहिए। ये तो लीक कर देते हैं खबरें बाहर जाके, ये बालू शालू जो। हाँ। हाँ, नहीं वैसे ये है कि लेकिन हैरत है कि अक्सर वैसे दफ्तरों में भालू हैं भी तो बहुत ना। हाँ, बात वैसे सही है कि लेकिन इनमें इतना देखे, ये जो बालू कौवा लूमड़ है, ये इतनी सोच रखते हैं कि भाई ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो ऑब्जर्वेशन तो होती है ना जी लोगों की, लेकिन इंसानों की भी अगर हो जाए तो क्या ही बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इजाज़त दीजिए मुगल साहब। जी बिल्कुल जनाब, बहुत शुक्रिया, और सुनने वालों को हमारी तरफ से सलाम और अल्लाह हाफिज और पाकिस्तान जिंदाबाद।